جی جی میری ہڈیاں درد کرتی ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کی. چیک کریں کیا مسئلہ ہے. خالی انگلیوں کی؟ ویسے تو پوری ہڈیاں پاؤں کی بھی درد کرتی ہیں, ٹانگوں کی بھی درد کرتی ہے, یہ زیادہ کرتی ہے. مانا زیادہ تر جو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نا, یہ وٹامن ڈی کی جب کمی ہوتی ہے نا, وٹامن ڈی کی جی وٹامن ہے نا, اے بی سی ڈی, یہ جی کیا ہوتا ہے, ڈی کی کمی ہو تو آپ کے جوڑوں میں ہڈیوں میں درد ہوگا. اس کے لیے میڈیکل میں گولیاں دیتے ہیں, کیپسول دیتے ہیں, اور ویسے آپ چاہتے ہیں کہ قدرتاً بڑھے جی کچھ ویسے بڑھے, اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے, سب سے بیسٹ دودھ ہے. دودھ آپ اگر ڈیلی پیے نہ چاہے ایک پاؤ, ناغہ نہ کریں, وہ جو آپ کی وٹامنس کم ہو رہی ہے نا, وہ اپنی مقدار میں آ جائے گی جتنی اس کو ہونا چاہیے. ناغہ آپ نہ کریں. اور سردیوں میں آپ نے ہفتے میں ایک دن لازمی مچھلی یوز کریں. مچھلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہڈیوں کی گروتھ ہوتی ہے, اور جو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو ابھی چونکہ گرمی کا موسم ہے, ایک پاؤ دودھ تو انسان پی سکتا ہے. جی آپ ایک پاؤ دودھ بس پی لیا کریں, اس کو ابال کے. جی اگر دودھ نہ دل کر پینے کو تو پھر اب ظاہر ہے کہ آدمی جیسے کہے کہ میرے سر میں درد ہے, تو کہے اور بیٹھا بھی ہو ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کہے کہ یہ آپ کی گولی اور کیپسول یوز کرنا ہے. وہ آگے سے کہے اگر بندہ گولی اور کیپسول نہ یوز کرے تو آپ نے وہی سوال کیا کہ اگر دودھ آدمی نہ پیے تو, جب دودھ آدمی نہ پیے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سر میں درد ہے یا کوئی مسئلہ ہے, میڈیکلی گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کو میں دوائی لکھ کے دے رہا ہوں, آپ نے یوز کرنی ہے, تو آپ کے دوائی تو نہیں کھاتا ہے کھاتی, کیا کرنا ہے. آپ کی جو ہڈیوں میں درد ہے میں نے بتا دیا کہ دودھ بہترین ہے. اگر آپ جلدی ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا 1 کلو دودھ پیے, آدھا کلو صبح, آدھا کلو سوتے ہوئے. 40 دن کے اندر آپ خود فیل کرو کہ آپ کے ہڈیوں میں کہیں درد نہیں ہوگا. وٹامنس پوری جیسی ہوگی نا وہ ہو جاتا ہے. جب کسی بھی بچے کی گروتھ ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس کی ماں جو چیز استعمال کر رہی ہوتی ہے نا, اس بچی یا بچے کے جو پیٹ میں ہوتا ہے اس پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ایک عورت ہے کہ اس کے اندر وٹامنس کی کمی ہے, کسی بھی وٹامنس اے بی سی ڈی ای تک ہے, ایسا کوئی نہیں, بس یہی تک ہے. کیلشیم کی کمی ہے, آئرن کی کمی ہے. اب اگر انہوں نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہو یا کسی جاننے والے سے رابطہ کیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بیٹا ہونے والا ہے تو آپ کے اندر اس چیز کمی ہے, آپ اس کو یوز کریں گے تاکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی وٹامن ساری پوری ہو جاتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں بس گزارا کریے جاؤ, جبکہ پیٹ میں جو بچی یا بچہ ہوتا ہے, جو اس کی ماں کھا پی رہی ہوتی ہے, اس میں سے جو وٹامنز بنتی ہیں وہ بچی یا بچہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. پتہ ہے بچی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ادھر پہ قدرتاً ایک نس لگی ہوتی ہے, وہ ماں کی خوراک اس میں جا رہی ہوتی ہے, جتنی اس کی گنجائش ہے, وہ اللہ کا سسٹم ہی ایسا ہے, اس سے زیادہ وہ بچی یا بچہ نہیں یوز کر سکتا, یہ اللہ کے سسٹم ہی ایسے ہیں. لیکن جب انسان اپنا بھی خیال نہ کرے تو بچی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے, اس گروتھ میں آتا ہے, تو اس میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے کہا ہوا ہے کہ بچی بچہ ہو, بیٹا ہو تو اس کو اتنے سال, بیٹی ہو تو اتنے سال ماں دودھ پلائے. اس دور میں نا عورت کیا کر رہی ہے کہ بچی بچہ ہوگا, کہیں گے وہ مارکیٹ سے دودھ لے آؤ, یہ لے. اب جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایک طاقت دی ہوئی ہے نا, وہ ڈاکٹروں کی یا جو ہاسپٹل میں یا بالفرض کسی دکان پہ آپ کو ڈبے ملتے ہیں مختلف شکل کے, مختلف نام سے, آپ اگر بچے کو یا بچی کو وہ پلا کے پلا رہے ہو, پلاتے نا بوتل سے فیڈنگ کرتے ہیں, اور جو قدرتاً ہے وہ غلط ہے, نعوذ باللہ. جو اللہ نے کہہ دیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے, کتابوں میں آ گیا ہے, تو آپ اس کو چھوڑ کر اپنی سیٹنگ خود کر رہے ہو. پھر اگر وہ بچی یا بچہ اچھا ہوتا, پتہ کیا آج کل یہ چل رہا ہے کہ بیٹے نافرمان ہوتا ہے, کہتے ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں بچے نافرمان ہوتا ہے. میں ان کو پتہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں غلطی آپ نے کی ہے. آپ کا بیٹی بیٹا ہوا ہے, آپ نے ان کو اپنا دودھ پلانا ہی گوارا نہیں سمجھا. آپ کا وہ دودھ پیتا بچی یا بچہ تو کم از کم اس کو ایک محبت پیدا ہوتی ہے, وہ آپ سے کبھی نافرمان نہیں ہوتا. پھر وہ بچی بچہ جب بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ہماری بات نہیں سنتے ہیں فلاں فلاں, آپ نے سارا کام قدرت کے خلاف کیا ہو گیا.
تو یہ جی کیا تھوڑا سا، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. دودھ پی لو گے، ٹھیک. دودھ پی لیا کرو، دودھ پیو گے تو ٹھیک رہے گا، ورنہ اس کا علاج کہیں نہیں ہے.